اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب کیا کچھ ہوتا رہا۔ جب بھی ہم سوچتے ہیں تو ہمارا دل دہل جاتا ہے۔ 12 بجنے سے 5 منٹ پہلے پریزن وینز، ہر طرف رینجر، ایئرپورٹ پر ہائی الرٹ۔ عمران خان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ بعد میں اس مسکراہٹ کی وجہ پوچھی تو کہنے لگے، یہ لوگ ہمیشہ چھپ کے وار کرتے تھے، لیکن میں نے انہیں اتنا ہائپر کیا، اتنا زچ کیا، اتنا ذلیل کیا کہ زندگی بھر کی سخت ترین ٹریننگ کے چند لمحوں میں ہوا میں تحلیل ہو گئی اور بپھر کر چیختے چلاتے اداروں پر چڑھ دوڑے۔ اور یہی میں چاہتا تھا۔ کہنے لگے کہ یہ خود کو مائنڈ گیم کا ماسٹر سمجھتے تھے۔ یہ سمجھتے تھے کہ سیاستدان بزدل اور ڈفر ہوتے ہیں، لیکن اس بار انہیں ایک مشکل انسان ملا۔ انہوں نے پہلے اس طرح کے انسان کو ہینڈل نہیں کیا تھا، اس لیے مائنڈ گیم کے ماسٹر مائنڈ گیم میں شکست کھا گئے۔ میں تو سمپل سا سادہ سا آدمی ہوں، مجھے کوئی ہیر پھیر نہیں آتا، لیکن میں نے دنیا دیکھی ہے، لوگوں کی باڈی لینگویج سمجھتا ہوں۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ مطلوبہ نتائج نہ ملنے کی صورت میں یہ چیختے چلاتے چنگاڑتے چڑھ دوڑیں گے۔ اور یہی میں چاہتا تھا کہ یہ لوگ غصہ کریں، فرسٹریشن سے مغلوب ہو کر کوئی غلطی کریں۔ عمران خان صاحب مزید کہتے ہیں کہ یہ گیم ابھی چلنی تھی، میں ذرا اور کھیلنا چاہتا تھا، کھیل کو ذرا لمبا کرنا چاہتا تھا تاکہ کوئی بھی پیچھے نہ رہے، لیکن میرا ایک کھلاڑی گھبرا گیا، ورنہ بہت سے چہرے ابھی مزید نکھر کر سامنے آنے تھے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ مارشاء اللہ بھی تو لگ سکتا تھا، تو انہوں نے مسکرا کر کہا، بالکل نہیں، یہ عمران دشمنی میں اتنی دوستی کر چکے تھے کہ مارشاء اللہ لگانا ممکن ہی نہیں تھا، ورنہ دوسری پارٹی ان پر ٹوٹ پڑتی اور دوسری پارٹی سے ہیڈ آف رجیم چینج بہت خوف زدہ تھے، ابھی تک خوف زدہ ہیں۔ تو عمران خان صاحب سے پوچھا گیا، حکومت کے پہلے دن ہی آپ کے خلاف کالم لکھا گیا، آپ کی اور باجوہ کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، یہ لکھا گیا، لیکن ہمیشہ باجوہ ڈاکٹرائن کا ڈنڈورا پیٹا گیا۔ عمران خان اور باجوہ صاحب ایک پیج پر ہیں، لیکن معاملات بالکل الٹ تھے۔ جنرل باجوہ صاحب آپ کے سخت مخالف تھے، لیکن جنرل فیض حمید نے بھی آپ کے 600 روپے مالیت کے سادہ سا ٹراؤزر اور پاؤں کی سستی سی چپل دیکھتے ہوئے جنرل باجوہ صاحب کے کان میں تنزیہ سرگوشی کی کہ یہ شخص پاکستان کا وزیر اعظم بنے گا۔ تو یہ بات سن کر عمران خان صاحب ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ بالکل درست بات ہے، ایک بار فیض حمید اور جنرل باجوہ بنی گالا مجھ سے ملنے آئے، سستی سی ٹراؤزر شرٹ اور پاؤں میں ہوائی چپل پہنی ہوئی تھی۔ میرے خلاف کالمز لکھے گئے جس میں میرے باجوہ سے اختلافات اور پی ٹی آئی کے ساتھ دھاندلی کے اعداد و شمار تھے، اور صرف چند لوگ ہی تھے جنہوں نے اختلافات کا بتایا۔ جس پر عمران خان سے سوال کیا گیا کہ آپ نے حکومت کیوں بنائی، آپ کو حکومت ہی نہیں بنانی چاہیے تھی۔ یہ سوال گویا ڈرتے ڈرتے کیا گیا اور کہا گیا کہ کیا آپ لالچ میں آ گئے تھے؟ تو عمران خان تھوڑی دیر سوچ میں پڑ گئے، لیکن پھر انہوں نے بڑے گمبھیر لہجے میں کہا، مجھے کوئی لالچ نہیں تھا، لیکن میرے پاس آخری چانس تھا، میں نے سوچا حکومت نہ بناؤں، لیکن کوئی طاقت مجھے اندر سے مجبور کر رہی تھی کہ حکومت بناؤ، بلکہ کبھی کبھی تو الفاظ کی صورت میں بھی آواز آتی تھی، حکم ملتا تھا اور یہ آواز میرے اندر سے آتی تھی کہ عمران خان حکومت بناؤ۔ پھر میں نے سوچ بچار کے بعد فیصلہ کیا اور سب سے پہلے ترین صاحب سے مشورہ کیا، صرف یہی سوچا کہ پوری کوشش کروں گا پاکستان کے لیے کچھ بہتری کر جاؤں، رات دن محنت کروں گا اور قوم کو پاؤں پر کھڑا کروں گا اور کوشش کروں گا کہ قوم پاؤں پر کھڑی ہو جائے۔ میں عمر کے اس حصے میں ہوں جب انسان واپسی کی تیاری کرتا ہے۔ میں اس بات پہ کمیٹڈ تھا کہ اگر اس بار بھی میں نے انہیں موقع دے دیا تو یہ دوبارہ کبھی سر نہیں اٹھانے دیں گے۔ پتہ نہیں اتنی زندگی مجھے مہلت دے گی یا نہیں۔ زندگی کی آخری اننگ سمجھ کر میں کھیلنے کے لیے تیار ہوا اور حکومت بنا لی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مطمئن ہوں، میں نے اپنی بساط سے بڑھ کر پاکستان کے لیے محنت کی، دن رات کام کیا، ہوش ہی نہیں تھا کیونکہ کام ہی اتنا تھا، صبح سے رات ہو جاتی تھی، کبھی تو کھانے کا ہوش بھی نہیں ہوتا تھا، ٹی وی، اخبار، نیوز چینل سے رابطہ کٹ گیا تھا، بس رپورٹس پر انحصار کرتا تھا۔ پتہ نہیں کامیاب ہوا ہوں یا نہیں، اس کا فیصلہ تو عوام کر سکتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں سوال کرنے پر کہتے ہیں، واقعی سچ ہے کہ جنرل باجوہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے تھے، دونوں پارٹیوں کو وفاداری کا یقین دلا رہے تھے، لیکن میرے معاملے میں ان کا جھکاؤ کم تھا۔ کہنے لگے، حکومت سازی کے دوران ہی شدید اختلافات پیدا ہو گئے جب میں نے عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنایا، کیونکہ جنرل باجوہ نے اپنے قریبی دوست کو وزیر اعلیٰ بنانا تھا اور کمٹمنٹ بھی دے چکے تھے، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ مجھے علیم خان کے خفیہ رابطوں کا علم ہو چکا تھا اور یہ انفارمیشن مجھے جہانگیر ترین نے دی تھی۔ اس کے علاوہ میری چوائس اسلم اقبال تھے، لیکن میں جنوبی پنجاب کی حالت بدلنا چاہتا تھا، اس کے لیے عثمان بزدار سے بہتر کوئی چوائس نہیں تھی۔ اور اب وقت ثابت کر رہا ہے کہ عثمان بزدار تاریخ کے بہترین وزیر اعلیٰ تھے، لیکن مجھ پر ہمیشہ یہ دباؤ رہا کہ علیم خان کو وزیر اعلیٰ بناؤ، لیکن میں نے سب کو نظر انداز کر دیا
میرا نظر انداز کرنا بھلا کہاں برداشت ہونا تھا۔ جب آخری بار علیم خان کو وزیر اعلیٰ بنوانے کی کوشش کی گئی، بلکہ اسے اسلام آباد بھی بلا لیا گیا، لیکن میں نے علیم خان سے ملنے سے بھی انکار کر دیا کیونکہ تمام طاقتیں مجھ پر دباؤ ڈال رہی تھیں۔ شدید ترین دباؤ کو دیکھتے ہوئے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ علیم خان کو وزیر اعلیٰ بنا کر یہ کیا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں۔ علیم خان کو وزیر اعلیٰ بنا کر مجھے کمزور کرنا چاہتے تھے۔ نواز شریف صاحب بھی علیم خان کو وزیر اعلیٰ بنانے کے حق میں تھے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دباؤ ان کی طرف سے ہو۔ عمران خان سے پوچھا گیا کہ کبھی آپ کو ان لوگوں سے ڈر لگا؟ تو مسکرا کر کہنے لگے، نہیں، بس رب تعالیٰ کی ذات سے ڈرتا ہوں۔ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار انہیں کوئی وزیر اعظم ملا جو ان کی ہر اوپینین کو رد کر دیتا تھا۔ یہ مجھ سے بات کرتے ہوئے ڈرتے تھے، سامنا کرتے ہوئے گھبراتے تھے۔ بس یہ بات ان کو پسند نہیں تھی کیونکہ یہ یس سر سننے کے عادی تھے۔ میں نے ہمیشہ خود کو چیف ایگزیکٹو سمجھا اور ثابت بھی کیا، اور کہا کہ عثمان بزدار میں کیا کمی ہے۔ اگر میں علیم خان کو وزیر اعلیٰ بنا دیتا تو وہ پنجاب کا کیا اشر کرتا، میں کیا کیا سنبھالتا۔ ان کی رشتہ داریاں ہیں، ان کے مشترکہ بزنسز ہیں، مشترکہ مفادات ہیں، یہ بس ہمیں ایک دوسرے کے دشمن نظر آتے ہیں۔ آج نواز زرداری کی مثال لے لیجئے، کوئی سوچ سکتا تھا یہ کبھی اکٹھے ہوں گے؟ آپ جنرل باجوہ اور نواز شریف کی مثال لے لیجئے، اپریل سے پہلے کوئی سوچ سکتا تھا کہ جنرل باجوہ اور نواز شریف اکٹھے ہو جائیں گے؟ لیکن دیکھو سب اکٹھے ہو گئے کیونکہ مفادات مشترکہ ہیں۔ اور کہنے لگے کہ پاکستان کی زمین کو رب ذوالجلال نے کوئی اسپیشل ٹکڑا بنایا، اتنی معدنیات ہیں کہ کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ اگر پاکستان میں صرف 15 سال کے لیے کوئی ایماندار حکومت سٹیبل رہے تو ہم اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ دنیا بھر کو قرض دے سکیں۔ اور انہوں نے کہا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان معدنیات کے حساب سے دنیا کا امیر ترین ملک ہے، یہ جنت کا کوئی ٹکڑا ہے جسے زمین پر اتارا گیا ہے۔ میں کبھی کبھی بہت حیران ہوتا ہوں کہ اتنے کرم ہم پر آخر کیوں؟ انہوں نے کہا کہ پوری دنیا کے موسموں کا معائنہ کیجئے تو پاکستان واحد ملک ہے جہاں انسان پاور اور انرجی کے بغیر زندگی گزار سکتا ہے، ورنہ دوسرے ممالک میں تو اس کا تصور ہی محال ہے۔ آپ یورپ، کینیڈا، روس، امریکہ، حتیٰ کہ گلف ممالک، سعودی عربیہ کو دیکھ لیجئے، کیا وہاں نیچرل زندگی گزاری جا سکتی ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ یا انسان ٹھٹر کر مر جائے گا یا گرمی سے پگھل جائے گا۔ لیکن پاکستان ایسا ٹکڑا ہے جہاں انسان ہزاروں سال پہلے والی نیچرل زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ کوئی اسپیشل سرزمین ہے جسے پاکستان کی صورت میں ہمیں گفٹ کیا گیا ہے۔ اس بات پر سننے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ کبھی اس اینگل سے سوچا ہی نہیں گیا۔ واقعی پاکستان ایسا ٹکڑا ہے جہاں انسان پتھر کے دور والی زندگی بھی بآسانی گزار سکتا ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے عمران خان اداس ہو گئے اور کہنے لگے، میں نے بہت کوشش کی، دن رات ایک کیا، کھانے کا ٹفن گھر سے لاتا تھا، رات گئے کام کرتا تھا۔ ہم پہلے سال ہی ترقی کی طرف چل پڑے، لیکن کورونا سے معیشت تباہ ہونے لگی۔ پھر بھی ہم نے دنیا کا بہترین ملک ہونا ثابت کیا۔ کورونا کے باوجود ہماری ترقی کی رفتار بہتر رہی۔ یہاں پر عمران خان نے ایک اور بات کی کہ کورونا کے دوران بھی یہ ٹانگیں کھینچتے رہے، سازشیں کرتے رہے۔ میں لاک ڈاؤن نہیں لگانا چاہتا تھا لیکن مراد علی شاہ نے لاک ڈاؤن لگا دیا۔ حتیٰ کہ عثمان بزدار کو بائی پاس کرتے ہوئے پنجاب میں لاک ڈاؤن لگا دیا گیا، جس پہ شدید اختلافات نے جنم لیا۔ لیکن لاک ڈاؤن کے باوجود ہم اپنے لوگوں کو سرو کرنے اور بچانے میں کامیاب رہے۔ دنیا نے ہماری تعریف کی۔ نیب اور رانا ثناء اللہ کے کیس کے بارے میں عمران خان نے بتایا کہ یہ سب انہی کے کارنامے ہیں۔ مجھے تو اس کا پتہ بھی نہیں تھا، بلکہ ایک حیران کن بات یہ بھی بتائی کہ جب جیو نیوز کے مالک میر شکیل الرحمان کو گرفتار کیا گیا تو میں نے خود ڈاکٹر یاسمین راشد کی ڈیوٹی لگائی کہ اسے ناجائز گرفتار کیا گیا، لہٰذا میر صاحب کو قانون کے مطابق بہترین سہولیات مہیا کریں تاکہ انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، وہ بیمار شخص ہیں۔ تو عمران خان سے پوچھا گیا کہ جب اتنی معدنیات ہیں تو ہمیں نکالنی چاہیے، کیا کوئی انٹرنیشنل پریشر ہے؟ تو عمران خان یہ بات گول کر گئے اور کہا کہ کراچی ریگنگ میں ہم تقریباً کامیاب ہو چکے تھے، پھر اچانک ہمیں وہ پروجیکٹ بند کرنا پڑا کیونکہ ایک برادر اسلامی ملک فرنٹ پہ آ گیا۔ اب وہ کس کے کہنے پہ آیا مجھے اس کے بارے میں تو کوئی معلومات نہیں، اور دوسری بات یہ کہ ہمارے ملک کی اشرافیہ کو اس ملک کی ترقی کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ وہ اتنی دولت جمع کر چکے ہیں کہ ان کی آنے والی نسلیں بھی صدیوں تک شاہانہ زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ جب اتنی دولت موجود ہو تو کسی کو کیا ضرورت ہے محنت کرنے کی، عالمی طاقتوں سے پنگا لے کر جان گنوانے کی؟ یہ لوگ پاکستان میں صرف حکمرانی کرنے آتے ہیں کیونکہ یہاں پروٹوکول ہے اور باہر انہیں پروٹوکول نہیں ملتا۔ یہاں پروٹوکول انہیں تکبر میں نہلا دیتا ہے، شہنشاہیت کے مزے لیتے ہیں، اور جب یہ حکومت میں ہو یہ ٹکے کا کام نہیں کرتے، بس بلکتی سے سکتی عوام کو تکلیف میں دیکھ کر انجوائے کرتے ہیں اور مزید دولت اکٹھی کرتے ہیں۔ اور عمران خان نے کہا کہ دولت جمع کرنے کا نشہ دنیا میں سب سے بڑا نشہ ہے، جسے ایک بار یہ لت لگ جائے وہ قبر
تک ساتھ رہتی ہے۔ آپ زرداری صاحب کو دیکھ لیجئے، اتنی دولت ہے کہ کئی ہزار سال شاہانہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ نواز شریف کو دیکھ لیجئے، دنیا کے تمام بر اعظموں میں ان کی جائیدادیں ہیں، لیکن اقتدار کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ سچ کہوں تو مجھے ان لوگوں پہ ترس آتا ہے، دکھ ہوتا ہے۔ میں ہوں یا زرداری صاحب ہوں یا نواز شریف ہوں، ہم اپنی زندگی جی چکے ہیں، ہم اور کتنا جی لیں گے؟ تو اس پر عمران خان سے سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ مطمئن ہیں کہ آپ نے اپنے حصے کا کام ٹھیک طرح کیا؟ تو عمران خان نے کہا میں مطمئن ہوں، رب تعالیٰ نے جو ذمہ داری میرے کندھوں پر ڈالی تھی، میں نے اپنی پوری طاقت سے کوشش کی ہے کہ اپنی ذمہ داری کو پورا کروں۔ اب یہ فیصلہ رب تعالیٰ کرے گا کہ میں نے ان کی دی ہوئی ذمہ داری پوری کی ہے یا نہیں۔ بس دل میں اتنی سی خواہش ضرور ہے کہ جب رب حضور کے پیش ہوں تو رب تعالیٰ مجھ سے خوش ہوں اور فرمائیں ویل ڈن عمران خان۔ یہ کہتے ہوئے عمران خان کی آنکھیں باہر آئی اور آواز میں لرزش پیدا ہو گئی۔ توشہ خانہ کے سوال پہ عمران خان اداس ہو گئے اور کہنے لگے کہ میرا بنی گالا اور زمان پارک کا گھر، جس کی طرف زمین کی مالیت اربوں ہے، میری آبائی زمین ہے، بینک بیلنس، جائیدادیں سب میں نے شوکت خانم کو عطیہ کر دی ہیں۔ کیا میں صرف 4 کروڑ کے لیے بد دیانتی کروں گا؟ اور ویسے بھی مجھے اب مزید کتنا جینا ہے؟ پہلے کیا کم وزن ہے میرے کندھوں پر کہ اب میں مزید 22 کروڑ عوام کا حق کھا کر مروں؟ میں رب تعالیٰ سے رو رو کر اپنی خطاؤں کی معافی مانگتا ہوں اور رب تعالیٰ میری خطاؤں کو معاف کرتے ہوئے اپنے دوستوں میں شامل کر لیں۔ دوبارہ وزیر اعظم بننے کے سوال پر کہنے لگے کہ مجھے اقتدار کا کوئی لالچ نہیں، مجھے پروٹوکول کا کوئی شوق نہیں۔ رب ذوالجلال نے 18 سال کی عمر سے ہی شہرت عطا کر دی ہے، دولت عطا کر دی ہے، بڑے بڑے شاہی خاندان لائن میں لگے مجھ سے ہاتھ ملانے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ دنیا کا کوئی ملک، اس ملک کا کوئی دور دراز علاقہ ایسا نہیں جہاں لوگ مجھے نہ جانتے ہوں۔ جاننا تو الگ بات ہے، لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں، کسی انسان کو اس سے زیادہ کیا چاہیے ہوتا ہے، لیکن میں لڑوں گا، انصاف کے لیے لڑوں گا، لوگوں کے حقوق کے لیے لڑوں گا۔ جب تک بدن میں لہو ہے، ایک قطرہ موجود ہے، میں جد و جہد کرتا رہوں گا، چاہے یہ مجھے مار ہی دیں یا مجھے گرفتار کر دیں، میرے چیتھڑے اڑا دیں، لیکن میں ملک پاکستان کے لیے، عوام کے لیے لڑتا رہوں گا۔ جتنی بھی زندگی بچی ہے اس میں میرے 2 مشن ہیں۔ پہلا مشن یہ کہ لوگوں کو انصاف ملے، دوسرا مشن یہ کہ زیادہ سے زیادہ ہسپتال بنانا چاہتا ہوں، ایک ایسا ہسپتال بھی بنانا چاہتا ہوں جسے دنیا کا سب سے بہترین ہسپتال قرار دیا جائے۔ میں مرنے سے پہلے یہ سننا چاہتا ہوں کہ امریکہ کی کسی دور دراز ریاست کا باسی یہ کہے کہ میں علاج کرانے کے لیے پاکستان جانا چاہتا ہوں۔ یقین کیجئے یہ باتیں سن کر آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عمران خان سے آخری سوال بہت مشکل پوچھا گیا اور بہت مشکل جواب ہے، لیکن عمران خان سے ضد کی گئی کہ اس کا جواب دیں۔ آخر آپ کی حکومت ختم کیوں کی گئی؟ کیا مقاصد تھے؟ صرف یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کا سٹائل پسند نہیں، یا آپ پسند نہیں، یا آپ نے روس کا دورہ کیا تو اس کے لیے آپ کی حکومت ختم کر دی جائے اور دوبارہ روکنے کے بھرپور کوشش کی جائے؟ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں۔ تو اس پر عمران خان نے کہا کہ یو نو بیٹر۔ خان صاحب جب سنجیدہ ہوتے ہیں اور انگلش میں جواب دیتے ہیں تو اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ بس اس بات کو ختم کرو۔ یوں یہ سوال ابھی تک ادھورا ہے، آخر وہ کیا وجہ تھی کہ عمران خان کی حکومت کو ختم کیا گیا؟ رب تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی، چھوٹی تو نہیں، یہ آج کی ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے کیونکہ عمران خان نے 9 اور 10 اپریل کی باتیں اور اپنی حکومت کی تمام باتیں شیئر کی ہیں اور کافی سارے سوالات کے صحافیوں کو جوابات بھی دیے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بہت سے سوالوں کے جوابات جو 9 اور 10 اپریل کی رات کو ہمارے ذہنوں میں تھے اس کا آپ کو جواب بھی ملا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ والسلام، ملتے ہیں اگلی ویڈیو۔